یہ کہنا کہ دجال ایک سسٹم کا نام ہے، سسٹم بھی ہے وہ سسٹم جو کہ اس کو ویلکم کہے گا، اور ظاہر ہے کہ وہ سسٹم تو شروع سے ایگزسٹ کرتا ہے، اپنی اب پیک کو پہنچ گیا ہے۔ جیسے یہ سائنس کی ترقی ہوئی ہے، اس نے تو دجالی سسٹم کو زیادہ سپورٹ کر دیا نا۔ جو لوگ مٹیریل کے ماننے والے ہیں اور مٹیریل کو سب کچھ سمجھتے ہیں، تو ان کے لیے تو سائنس نے فزیکلی ترقی کر کے ان کو دکھا دیا نا جی۔ دنیا میں جو اس وقت آپ کو آسائشیں نظر آ رہی ہیں اپنے ارد گرد جتنی بھی، یہ نہ تو اجمیر شریف والوں کا کوئی کمال ہے، نہ بغداد شریف والوں کا، نہ بریلی شریف والوں کا، نہ دیوبند شریف کا۔ سائنس نے جو کچھ آپ کو دیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، یہ تو ہم محسوس کر رہے ہیں نا۔ مسلمان کیا، کافر کیا، کوئی بھی ہو، سائنس کی برکات سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ جو آپ کو کہہ رہے ہیں اسرائیل کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں، سب سے پہلے اس مولوی کا سمارٹ فون چھین لیں، تیری ایسی تھی تیسی گلا کر دو۔ اسی فرانس سے، اسی اسرائیل سے ان کو ڈالرز آئے، چندے وہ قبول کر لیتے ہیں، اور آپ کو کہتے ہیں ان ملکوں میں جا کے رہنا حرام ہے۔ بائیکاٹ کرنے کے لیے کچھ کولڈ ڈرنکس ہی رہ گئے، یہ ساری موبائل کمپنیاں، موبائل کنیکشن یہ نہیں آتے، ایت ضرورت ہے تو باقی چیزیں بھی تو باقی لوگوں کی ضرورت ہے بھائی، اور یہاں تو ہمارا روزگار ان چیزوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ بائیکاٹ ایک چیز کا کرنا ہے، وہ شیطان ہے، چاہے وہ جمعے والے دن آپ کو ممبر پہ نظر آئے، چاہے آپ کے ساتھ ہو ہر وقت، اس کا بائیکاٹ کریں آپ تو سب کچھ سیدھا ہو جائے گا۔ تو یہ دجالی نظام جو مٹیریل کو سب کچھ سمجھتا ہے، تو وہ فزیکلی تو انہوں نے کر کے دکھا دیا نا۔ آپ اپنے کپڑے جو پہنے ہوئے ہیں، جوتیاں پہنے ہوئے ہیں، ایون قرآن، بخاری، مسلم جو پرنٹ ہوئے ہوئے ہیں، آپ کے کمروں میں جو ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں، قالین بچھے ہوئے ہیں، کوئی ایک چیز بتا سکتے ہیں اپنی گھڑی سے لے کے بال پوائنٹ تک کہ جس میں سائنس کے احسانات نہ ہو، تو ظاہر مٹیریل میں اللہ نے طاقت رکھی ہے، انسان کو اللہ نے ذہن دیا۔ اب جن کی ایک آنکھ بند ہے نا، وہ تو مٹیریل کو سب کچھ سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں انہوں نے تو سب کچھ کر کے دکھا دیا ہے، ہم نے قانون قدرت دریافت کر لی ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی ہینڈ رائٹنگ کو سمجھ لیا ہے، اب ہم ان چیزوں کو یوز کر کے جو مرضی کریں، اور وہ کر کے دکھا بھی رہے ہیں۔ دیکھیں ایک بندے نے اپنے دفتر میں بیٹھ کے آج سے آلموسٹ 125 سال پہلے امیجنیشن میں چیزیں سوچی ہیں، آئنسٹائن، پھر میتھمیٹیکل کیلکولیشن کر کے آپ کو E=mc² کا فارمولا دے دیا کہ میس انرجی میں کنورٹ ہو سکتا ہے، انرجی بھی میس میں کنورٹ ہو سکتی ہے۔ اس کی بنیاد کے اوپر ایٹم بم اگلوں نے بنا کے بتا دیا۔ سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہی نہیں ہونی تھی اگر ایٹم بم نہ امریکہ پھینکتا۔ تو مجھے بتائیں آپ کے بزرگوں کا ہم نے کشف کا اور وہ روحانی معاملات کا کیا کرنا ہے؟ کشف تو پھر ہوا ہے آئنسٹائن کے اوپر۔ اس کی صرف جو کیلکولیشن ہے نا، جو فارمولے تک پہنچنے کے لیے اس نے جتنا میتھمیٹیکل ورک کیا ہے، وہ ہم کسی غوث وقت کے سامنے رکھتے ہیں، وہ صرف اس کو پڑھ کے بتا دے کہ ہوا کیا ہے۔ سمجھانا تو دور کی بات ہے، صرف ڈیسائیڈ کر دے کہ لکھا کیا ہوا ہے۔ تو دنیا کے حقائق اللہ تعالیٰ نے کھولے ہیں نا ان کے اوپر، جن لوگوں نے ایفرٹ پٹ کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اپنی سنت رکھی ہوئی ہے۔ تو سائنس نے ہماری زندگی آسان کر کے دکھا دیا، اور اس چیز نے پھر لوگوں کو دھوکے میں مبتلا کر دیا۔ انہوں نے مٹیریل کو سب کچھ سمجھا، اور یہ ہے دجالی سسٹم کہ ایکوائرڈ نالج جو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، سائنس کا علم، دا نالج obtained through observations and experiments، اس کو سب کچھ سمجھ لیا، اور جو ریویلڈ نالج تھا، وہی کا علم جو ہماری آخرت سے متعلق تھا، جو ہماری اخلاقیات سے متعلق تھا، اس سے ان لوگوں نے آنکھ بند کر لی۔ اسلام تو دونوں علوم کو ساتھ لے کے چلتا ہے، اور میں کہتا ہوں یہ ایکوائرڈ نالج سائنس نے تو جتنی توہمات کی مٹی پلیت کی ہے نا، ہمارے پاس تو کوئی ذریعہ نہیں تھا ان کی مٹی پلیت کرنے کا۔ ہم انہیں قرآن و سنت سے آیات اور احادیث بتاتے تھے تو یہ لوگ نہیں مانتے تھے۔ سائنس نے تو سب کچھ کر کے دکھا دیا ہے، اب ہم ان کو کہتے ہیں ہاں جی آؤ نا جناب۔ تم لوگ کہتے ہو نا بزرگ دلوں کا حال جانتے ہیں، اور تمہارے بزرگوں کا حال یہ ہے کہ آج کے وقت میں جن لوگوں کو تم لوگوں نے غوث ڈکلیئر کیا ہوا ہے نا، انہوں نے بھی اتنا موٹا چشمہ لگایا ہوتا ہے پڑھنے کے لیے۔ پاپا جانی اور اس کا جو پوتا ہے جس کا نام انہوں نے معاویہ رکھا ہوا ہے، اتنا موٹا اس کو شیشہ لگا ہوا ہے۔ تو جو دلوں کے حال جانتے ہیں وہ یہ اپنے وہ اجمیر شریف کا آئی پیڈ نہیں بنا ہوا، نہ بریلی شریف کا، نہ دیوبند شریف کا، وہ بھی امریکہ شریف کا، جاپان شریف کا، اسرائیل شریف کا بنا ہوا ہے، اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں،
اور اس میں بھی جب نہیں پڑھا جاتا نا تو وہ اینک لگاتے ہیں. ویسے ان کو کوئی بتایا نا یار تھوڑی عزت بچانی ہے, اینک اتار کے نا انہوں تھوڑا زوم کر لیا کرو, انجینئر صاحب دے فتنے تو بچ جاؤ گے. تو وہ اینک لگا کے اس سے پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ لوگ ہیں جو لوگوں کے دلوں کے حال جانتے ہیں. سائنس نے دیکھیں ان کی مٹی کیسی پلید کی ہے کہ اینک ان کو بھی لگانی پڑ گئی ہے, اور اس سے یہ ان کا پول کھل گیا کہ دل کے حال تو چھوڑ دیں. جو میں یہ کہتا تھا نا, یہ سامنے سے دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے, یہ اردو نہیں پڑھ سکتے بڑھاپے میں دیکھ کے بغیر اینک کے. سائنس پڑھنا تو دور کی بات ہے. تو یہ سائنس نے چونکہ سب کچھ کر کے دکھایا تو وہ لوگ ظاہر پھر اسیر ہو گئے. انہوں نے کہا جی واہ واہ واہ, یہ ہے اصل علم. ٹھیک ہے, جس کو یہ روحانیت کہتے ہیں جو کچھ ہے, اس نے تو سائنس نے تو کیا کرشمہ کر دیا ہے. آج سے 100 سال پہلے کا انسان اگر نکل آئے قبر سے باہر اور آپ اس کو بتائیں کہ یہ میرا موبائل فون ہے, میں لائیو تجھے اس وقت مکہ اور مدینہ دکھاتا ہوں, وہ ماننے کے لیے تیار ہوگا؟ بھائی اس نے تو 4 مہینے یہاں سے پیدل جا کے حج کیا ہوا ہے, وہ کیسے مان لے گا؟ لیکن آج ہمارے بچے کو بھی پتا ہے. کہتے ہیں جی انجینئر صاحب کہتے ہیں بابے تے شاہی کوئی نہیں. اوے بابے تے بچے دے سامنے شاہ کوئی نہیں. ساڑھے بچے موبائل چلا سکتے ہیں, تھوڑے بابے بھی نہیں چلا سکتے جب تک کہ کسی سے سیکھ نہ لے. بنانا تو دور دی کر ہے, وہ چھڑ دو, بنا تو سکتے ہی نہیں ہے. تو سائنس نے ان کی بہت مٹی پلیت کی. حج عمرے کے لیے جاتے رہے نا یہ سارے بزرگ. تیل تو 1960 میں گوروں نے نکالا ہے. ان سے پوچھے جب تم مکے مدینے حج کے لیے جاتے تھے تیل کیوں نہیں تمہیں نظر آیا؟ تسی تو 7 زمینہ تھلے ویکھدے سو. جی انجن روک لیا جی بابا جی نے, انجن بڑھایا نہیں روکیا. لیاؤ کڈو کیڑے بابے جے انجن روک کے دسن, چڑھائیے انجن تھوڑے بابے ہوتے. انجن روک لیا, اندازہ بھی ہے ان کو. میں پیر میرے لیے صاحب کا پڑھ رہا تھا, انجن روک لیا. اور ان کی آپ بایوگرافی پڑھے تو وہ خود ٹرین پہ حج کرنے گئے تھے. یہاں سے کراچی گئے تھے, سٹیم انجن چلتا تھا. ظاہر ہے کراچی اگر وہ جاتے پیدل اس کی بجائے ٹرین پہ, اور وہاں سے پھر بحری جہاز میں گئے تھے. انجن روک لیا جی. تو سائنس نے تو کچھ نہیں چھوڑا میں کہتا ہوں جی ان کا. اس لیے میں نے کئی سال یہ پہلے کہا تھا کہ یہ جو آج کا ماڈرن دور ہے نا, اس میں یہ جو تم نے دیو مالائی قصے کہانیوں والا دین لوگوں کو بتایا نا, اس کی اب کوئی گنجائش باقی نہیں ہے. یہ ہے ہی فراڈ تھا. ٹھیک ہے, اور یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ میری تھاٹس ہے. ہمارے ذہن والے لوگ شروع سے ایگزسٹ کرتے ہیں, لیکن چونکہ حکومتوں کے اندر صوفیاء کے ماننے والے بیٹھے ہوئے تھے, وہ ایسے لوگوں کو قتل کروا دیتے تھے. ان کی آواز کو دبا دیا جاتا تھا. یوٹیوب تو نہیں تھا نا. آج آپ امیجن کریں انٹرنیٹ یوٹیوب نہ ہوتا تو آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوتے ہیں. دنیا کے کونے کونے سے آ کے یہاں پہ لوگ مجھے مل کے جاتے ہیں. یہ ایک چھوٹے سے کمرے میں یہ آواز دفن ہو جانی تھی. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ فرمایا ہے کہ ٹھیک ہے صحیح بات لوگوں تک پہنچے. ادروائز شروع سے لوگ یہ ایسی باتیں کرتے تھے, انہیں گستاخ کہہ کے, کبھی باغی کہہ کے, کبھی یہود و نصارہ کے ایجنٹ کہہ کے یہ لوگ مروا دیتے تھے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ باتیں انہی کی قرآن و سنت میں نکلتی ہیں. جو یہ کہتے ہیں وہ کوئی نہیں نکلتا. کہتے ہیں جی نکلتا ہے, دیکھیں جی وہ تخت بلقیس آ گیا تھا. اچھا جی تخت بلقیس آ گیا تو رفع الیدین کرنا چھوڑ دیے. کوئی رفع الیدین شروع کر دینا اسے کہتے تخت بلقیس آ گیا سی. بھائی تخت بلقیس دا رفع الیدین نال کے تعلق. تو میں تو ان کو پھر للکارا ہے کہ ٹھیک ہے یار چھڑ دو. اسٹیچو آف لبرٹی امریکہ کا لاؤ مارگلا ہلز کے اوپر رکھو. کیڑا بابا جے لو بابا کٹو باہر, میں مان لاں گا. ہاں تخت بلقیس والا واقعہ وہ ہم مانتے ہیں. بھائی عیسیٰ ابن مریم نے مردوں کو اللہ کے اذن سے زندہ کیا, ہم مانتے ہیں. تمہارے عبد القادر جیلانی کے بارے میں جھوٹ بولو گے وہ نہیں مانیں گے. ورنہ میں کہتا ہوں جی میں بھی مردے زندہ کرتا ہوں. چلو یہ کیا کہیں گے آگے سے کہیں گے نا کر کے دکھا. تو تسی نہیں کر کے دکھانا, جھوٹے ہو. یہ میرے نیچے وہ تخت ہے, میں کہتا ہوں جی میں لے کے آؤں جی پلک جھپکنے سے پہلے. چلو منو, کیا کہیں گے لے آ کے دکھاؤ. یہی بات جب ہم کرتے ہیں کہتے ہیں دیکھو مندے نہیں نے. تو کوئی اصول ہے آپ کا جس کے اوپر آپ کھڑے ہوئے؟ تو یہ جو دجالی نظام ہے نا, صرف مٹیریل میں بیس کرنا, اس کے پیچھے ہمارے جو مذہبی توہمات ہیں نا ان کا بھی بہت زیادہ دخل ہے. جب آپ یہ کہیں گے کالی بلی راستہ کاٹ دے تو یہ نحوست ہے. آپ کو یہ بتایا جائے کہ زلزلہ جو ہے وہ اس لیے آتا ہے کہ وہ ایک گائے نے ایک سینگ کے اوپر زمین اٹھائی ہوئی ہے, جب دوسری پہ شفٹ کرتی ہے زلزلہ آتا ہے. آپ کو جب یہ بتایا جائے کہ آپ کے گھر کی منڈیر کے اوپر کوا اگر زور سے بولے تو یہ مہمان کے آنے کی نوید ہے. آپ کو بتایا جائے کہ جوتی پہ جوتی چڑھ جائے تو کوئی مہمان آئے گا.
میری تو روزانہ جوتی پہ جوتی چڑھتی ہے, میں نیڑے نہ لگن دینا کسی کو, میں مان دینا دور دی گل ہے. سفر لکھا ہوا ہے, جوتی پہ جوتی چڑھ جائے تو سفر لکھا ہوا ہے. یہ کہانیاں بنائی ہوئی انہوں نے. جب یہ چیزیں آئیں گی تو پھر ظاہر ہے کہ دوسری طرف جو سائنس والے لوگ ہیں وہ کہیں گے ہمارے بزرگوں نے تو کر کے دکھا دیا نا, دیکھو باہر ٹمپریچر ہے 40, اندر چیک کر لو 25 ہے, ہمارے بزرگوں نے تو کر کے دکھا دیا ایئر کنڈیشن بنا کے. ہمارے بزرگ فیراڈے نے تو بجلی بنا کے بتا دی. ہمارے بزرگ آئنسٹائن نے جو ہے وہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی دے کے تو گریویٹیشن کو سمجھا دیا. ہمارے بزرگ نیوٹن نے ہمیں یہ فارمولے دیے ہیں, دیکھو ہم تو اسپیس شٹل لے کے اوپر پہنچ گئے ہیں. تو آڑے بزرگ کتنے نے کٹو. تو یہ جو انہوں نے یہ سارا ڈکوسلا کیا تھا, یہ دجالی سسٹم بننے کی وجہ بھی یہ لوگ ہیں. انہوں نے جو دین پیش کیا نا اس کا اینڈ رزلٹ یہی نکلنا تھا. آج سائنس کی برکت سے جو کچھ ہو رہا ہے نا, پرانے بزرگ اگر نکل آئے نا قبروں سے تو یہ ساری چیزیں معجزات اور کرامات ہیں جو آپ کو سائنس نے کر کے بتا دی ہیں. آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں تو صحیح کہ کیا کچھ ہو گیا. ان 250-300 سال کی جو ترقی, اس میں بھی جو لاسٹ 50-60 سال کی ترقی ہے پوری انسانی تاریخ میں نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ترقی کروائی ہے, یہ ہمیں نظر آ رہی ہے. اب جب اس کی برکات لوگ دیکھتے ہیں تو وہ پھر مٹیریل کے ہی ہو کے رہ جاتے ہیں. وہ انبیاء والی جو تعلیمات ہے اس سے پھر روگردانی کرتے ہیں. لیکن پرپز آف لائف وہ آپ کو سائنس نہیں بتائے گی. سائنس صرف خدا کا تعارف کروائے گی. یہ ہارمونی جو اس کائنات کے اندر ہے نا جتنی, وہ آپ کو سائنس بتائے گی کہ بھئی یہ سپریم بینگ یا سپر نیچرل ایجنسی کے انٹروین کیے بغیر یہ پاسبل نہیں ہے. وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں, ویئر ڈڈ گاڈ کم فرام, وہ انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ بھی اپلوڈ کی ہوئی ہے ہدایہ وکٹری چینل کے اوپر ہمارے بھائی نے. ابھی تو ہر آئے دن ایسی ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے. اگر آپ کلاسیکل فزکس اور کوانٹم فزکس ان دونوں کو اسٹڈی کریں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان معاملات کو کس طریقے سے ٹیکل کیا ہوا ہے. انسانیت تو 20ویں صدی کے آغاز میں کنکلوڈ کر بیٹھی تھی کہ ہم نے فزکس ساری سمجھ لی ہے. آئنسٹائن نے آگے پورا رخ ہی بدل کے رکھ دیا. اور پھر جب یہ کوانٹم فزکس والا آیا ہے کانسیپٹ تو دنیا تو پریشان ہے کہ چھوٹے لیول کے اوپر چیزوں کا اندازہ ہی نہیں ہے, اور وہ پھر بعد میں اتنی آرگنائز چیزیں بن جاتی ہیں. وہ اب ایک ٹاپک الگ ہے. تو مجھے اچانک, چونکہ آج کل میں کافی ویڈیوز اس کے اوپر بھی دیکھ رہا ہوں, تو میرے ذہن میں آ گیا. تو یہ اللہ ہی اللہ ہے جی. مخلوق کے پلے کوئی شے نہیں, سیدھی سی بات ہے. مخلوق کا کام یہ ہے کہ اپنے رب کے سامنے عاجزی کا اظہار کرے. ہاں, یہ کام ہے کرنے کا. تو دجال کے حوالے سے وہ حدیث آپ وہاں سٹڈی کریں تو آپ کو تفصیل کے ساتھ سب کچھ مل جائے گا. ایک ایک حدیث کو ڈسکس کرنا ضروری نہیں ہے. میں نے اوورال ایک کنسپٹ آپ کے سامنے رکھ دیا تاکہ جن لوگوں کو اس ٹاپک کے ساتھ شغف ہے ان کے لیے ایک چیز سامنے آ جائے. پلس خود احادیث کا مطالعہ کریں, قرآن پاک کی آیات کا مطالعہ کریں, فزیکلی اسے اپنے سامنے رکھ کے پڑھیں اور دیکھیں اس میں سے کیا نکل رہا ہے. یہ نہیں کہ کان سے پکڑ کے کوئی کدھر چلا دے تو آپ چل پڑیں. وہ مانے جو ٹیکسٹ میں لکھا ہوا ہے, اس ٹیکسٹ کی کوئی تفسیر بیان کرتا ہے جو فٹ ان بیٹھتی ہے وہ بھی مانے, کوئی حرج نہیں اس کے اندر. لیکن ایک خاص آپ نے لائن کو کراس کر کے خود سے ضربے تقسیمیں نہیں لگانی. یہ والی چیز جو ہے نا پھر وہ آپ کو فتنے کے اندر مبتلا کر دے گی, اور پھر اس میں پھر بعد میں شرمندگی والا معاملہ ہوگا. اس لیے میں نے چند ایک احادیث بیان کی ہیں. اس کے علاوہ بھی کئی احادیث ہیں, وہ آپ اس میں پڑھ لیں. اب وہ تو 2-3 گھنٹے لگ جائیں گے اگر ان سارے ٹاپکس کو کور کیا جائے. میں نے ایک اجمالاً, چونکہ آج کل یہ ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے اور لوگ ہمیں بھی کہہ رہے ہوتے ہیں جی بولو جی بولو, لو جی پھر ایسی بولے جائے. ہاں لو سامو. ہاں, صلو علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین.